السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ آیت نمبر جو ہے 20 سے 22 تک ہے۔ پڑھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، قریب ہے بجلی۔ یخطف جھپٹ لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، قریب ہے بجلی کہ جھپٹ لے ان کی آنکھوں کو۔ کیوں جھپٹ لے؟ کلما، جب، اضاء لہم، جب روشنی ہوتی ہے، لہم ان پر، مشو چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو ٹھہر جاتے ہیں۔ قریب ہے بجلی، جھپٹ لے ان کی آنکھوں کو، جب روشنی ہوتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں اپنی خواہشات کے مطابق، جب انہیں جو ہے وہ اپنی جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق جو چیز ملتی ہے تو وہ جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں ایمان والوں کے، اور جب انہیں اپنی موت آگے نظر آتی ہے، جب اندھیرا نظر آتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ مثلاً جب وہ جہاد کا کہا جاتا ہے، جہاد کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور جب جہاد کی تیاری کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آدھی جو ہے وہ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور آدھے حصے کا وہ کفر کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ منافقوں کا ایک گروہ ہے جس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سارے منافقوں کے الگ الگ جو ہیں وہ گروہ پیچھے بتائے گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ یا چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کی سماعت بھی لے جائے اور ان کی بصارت بھی لے جائے، نہ تو ان کی سننے کی حس رہ جائے اور نہ ہی ان کی آنکھ کی جو دیکھنے کی حص ہے وہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سنوا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ ان کو سنوائے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ اللہ اگر دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اور اگر ہمیں یہ اس پر قربانی دینی پڑے، یعنی کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دینی پڑے تو یہ ہمیں گوارا ہمیں کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں گوارا نہیں ہے یا اس طرح سے کچھ، تو یہ ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے اس بات سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہید ہے نا اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جو حساب کتاب ہی جس سے نہ لیا جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے، تو یہ تو خواہش کرے گا نا شہید کہ یا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، اور میں جا کے تو دنیا میں پھر شہید ہوں تیری راہ میں۔ جو شہید ہونے کا مزہ ہے وہ کہیں نہیں۔ تو یہ سچے دل کی نشانیاں، یہ منافقوں کی نہیں ہے۔ منافق تو یہی کہیں گے نا کہ جب ان کو جان دینی پڑے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم تو انکار کرنے والے ہیں، انکاری ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیٰ کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو ان کو یہ ساری چیزیں چھین لے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ڈھیل دے دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو عبادت کرو، ربکم کس کی؟ اپنے رب کی، الذی وہ ذات،
خالقہ پیدا کیا تم کو، الذی اس ذات نے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کوئی رسول آئے، نبی آئے، جتنے بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو کس چیز کا حکم دیا؟ یہی حکم دیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرنی ہے، ہر کسی رسول نے یہی کہا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن آج کل انسان جو ہے، جو مسلمان ہیں نعوذ باللہ، وہ کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ صرف اور صرف وہی ذات ہے پیدا کرنے والی، وہی ذات ہے رازق، وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی سارا کچھ دینے والا ہے اور وہی سارا کچھ لینے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی کے در پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو، جو لینا ہے اپنے رب سے لو، جو چاہیے اپنے رب سے ایک بار مانگ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سارا کچھ ملے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا سنیں گے۔ الذی وہ ذات جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہو۔ وہ ذات، اس ذات کی عبادت کرنی ہے۔ کون سے ذات کی عبادت کرنی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ اب اس ذات کی جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، اور آسمان کو چھت بنا دیا ہمارے لیے، زمین کو بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا ہمارا، اور آسمان ہمارے لیے اوپر چھت بنا دی، محفوظ کر دیا ہمیں۔ وَأَنزَلَ اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، اور آسمان سے پانی نازل کیا، بارش برسائی، کس وجہ سے؟ فَأَخْرَجَ پس نکلیں، بِہِ اس کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی۔ ایک تو ہمیں پیدا کیا، ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، ہاتھ پاؤں، ہر ایک چیز دی۔ اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ پھر کیا کیا کہ آسمانوں سے پانی اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ کہ اس سے ہمیں پھل ملیں، رزق ملے، اس سے ہمیں جو ہے وہ سبزیاں ملیں، اس سے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے نازل کی ہیں، پھر ہم کسی اور کے در پر جائیں تو یہ ہماری بیوقوفی ہے اور ہمارا جو ہے پاگل پن ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب دینا ہے۔ فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، تو پس نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے شریک، کوئی ساجی، کوئی حصے دار، کوئی اس طرح کا اللہ کا نہ بناؤ۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، تم اس بات کا علم رکھتے ہو اور جان بوجھ کر یہ کام کرو گے تو یہ جو ہے معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصے دار، کسی کو ساجی نہیں ٹھہرانا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔